اور اسی نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس سے ہر چیز اگنے والی نکالی، پھر ہم نے اس سے سبز کھیتی نکالی جس سے ہم ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے شگوفوں میں سے پھل کے جھکے ہوئے گچھے، اور انگور اور زیتون اور انار کے باغ آپس میں ملتے جلتے اور جدا جدا بھی۔ ہر ایک درخت کے پھل کو دیکھو، جب وہ پھل لاتا ہے، اور اس کے پکنے کو دیکھو، ان چیزوں میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور اللہ کے شریک جنوں کو ٹھہراتے ہیں، حالانکہ اس نے انہیں پیدا کیا ہے، اور جہالت سے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تجویز کرتے ہیں۔ وہ پاک ہے اور ان باتوں سے بھی بلند ہے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ آسمانوں اور زمین کو از سر نو پیدا کرنے والا ہے، اس کا بیٹا کیوں کر ہو سکتا ہے، حالانکہ اس کی کوئی بیوی نہیں، اور اس نے ہر چیز کو بنایا ہے، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، اس کے سوائے اور کوئی معبود نہیں، اور ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، بس اسی کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے۔ اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، اور وہ آنکھوں کو دیکھ سکتا ہے، اور وہ نہایت باریک بین خبردار ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے تمہارے ہاں تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں آ چکی ہیں، پھر جس نے دیکھ لیا تو خود ہی نفع اٹھایا، اور جو اندھا رہا سو اپنا نقصان کیا، اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں۔ اور اسی طرح ہم مختلف طریقوں سے دلائل بیان کرتے ہیں، تاکہ وہ کہیں کہ تو نے کسی سے پڑھا ہے، اور تاکہ ہم سمجھداروں کے لیے واضح کر دیں۔ تو اس کی تابعداری کر جو تیرے رب کی طرف سے وحی کی گئی ہے، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور مشرکوں سے منہ پھیر لے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے، اور ہم نے تجھے ان پر نگہبان نہیں بنایا، اور تو ان کا ذمہ دار نہیں ہے۔ اور جن کی یہ اللہ کے سوا پرستش کرتے ہیں انہیں برا نہ کہو، ورنہ وہ بے سمجھی سے زیادتی کر کے اللہ کو برا کہیں گے۔ اس طرح ہر ایک جماعت کی نظر میں ان کے اعمال کو ہم نے آراستہ کر دیا ہے، پھر ان سب کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر آنا ہے، تب وہ انہیں بتلائے گا جو کچھ کیا کرتے تھے۔ اور وہ اللہ کے نام کی پکی قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئے تو اس پر ضرور ایمان لائیں گے۔ ان سے کہہ دو کہ نشانیاں تو اللہ کے ہاں ہیں، اور تمہیں اے مسلمانوں کیا خبر ہے کہ جب نشانیاں آئیں گی تو یہ لوگ ایمان لے ہی آئیں گے، اور ہم بھی ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے، جس طرح یہ اس پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لاتے تھے، اور ہم انہیں ان کی سرکشی میں حیران کر دیں گے۔ اور اگر ہم ان پر فرشتے بھی اتار دیں اور ان سے مردے باتیں بھی کرنے لگیں، اور ان کے سامنے ہم ہر چیز کو زندہ بھی کر دیں، تو بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں، مگر یہ کہ اللہ چاہے، لیکن اکثر ان میں سے جاہل ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے شریر آدمیوں اور جنوں کو دشمن بنایا، جو کہ ایک دوسرے کو طمع کی ہوئی باتیں فریب دینے کے لیے سکھاتے ہیں، اور اگر تیرا رب چاہتا تو یہ کام نہ کرتے، سو تو انہیں اور
جو جھوٹ بناتے ہیں اسے چھوڑ دے، اور تاکہ ان طمع کی ہوئی باتوں کی طرف ان لوگوں کے دل مائل ہوں جنہیں آخرت پر یقین نہیں، اور تاکہ وہ لوگ ان باتوں کو پسند کریں، اور تاکہ وہ کریں جو برے کام وہ کر رہے ہیں۔ کیا میں اللہ کے سوا اور کسی کو منصف بناؤں؟ حالانکہ اس نے تمہاری طرف ایک واضح کتاب اتاری ہے، اور جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ ٹھیک تیرے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، پس تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو، اور تیرے رب کی باتیں سچائی اور انصاف کی انتہائی حد تک پہنچی ہوئی ہیں، اس کی باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور اگر تو کہا مانے گا اکثر ان لوگوں کا جو دنیا میں ہیں، تو تجھے اللہ کی راہ سے ہٹا دیں گے۔ وہ تو اپنے خیال پر چلتے اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ تیرا رب خوب جانتا ہے اسے جو اس کی راہ سے ہٹ جاتا ہے، اور سیدھے راستے پر چلنے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ سو تم ان جانوروں میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، اگر تم اس کے حکموں پر ایمان لانے والے ہو۔ کیا وجہ ہے کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ وہ واضح کر چکا ہے جو کچھ اس نے تم پر حرام کیا ہے، ہاں مگر وہ چیز جس کی طرف تم مجبور ہو جاؤ۔ اور بہت سے لوگ لا علمی کے باعث اپنے خیالات کے باعث اپنے خیالات کی بنا پر لوگوں کو بہکاتے ہیں۔ تیرا رب حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ تم ظاہری اور باطنی سب گناہ چھوڑ دو، بے شک جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان قریب اپنے کیے کی سزا پائیں گے۔ اور جس چیز پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس میں سے نہ کھاؤ، اور بے شک یہ کھانا گناہ ہے، اور بے شک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑیں، اور اگر تم نے ان کا کہا مانا تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ بھلا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا، اور ہم نے اسے روشنی دی کہ اسے لوگوں میں لیے پھرتا ہے، وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں پڑا ہو، وہاں سے نکل نہیں سکتا۔ اسی طرح کافروں کی نظر میں ان کے کام آراستہ کر دیے گئے ہیں، اور اسی طرح ہر بستی میں ہم نے گناہگاروں کے سردار بنا دیے تاکہ وہاں اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں، حالانکہ وہ اپنے فریب کے جال میں آپ پھنستے ہیں مگر وہ سمجھتے نہیں۔ جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں ہم نہیں مانیں گے جب تک کہ وہ چیز خود ہمیں نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ پیغمبری کا کام کس سے لے۔ وہ وقت قریب ہے جب یہ مجرم اپنی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ سو جسے اللہ چاہتا ہے کہ ہدایت دے تو اس کے سینے کو اسلام کے قبول کرنے کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کے متعلق چاہتا ہے کہ گمراہ کرے اس کے سینے کو بے حد تنگ کر دیتا ہے، گویا کہ وہ آسمان پر چڑھتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایمان نہ لانے والوں پر پھٹکار ڈالتا ہے۔ اور یہ تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ ہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے آیتوں کو صاف صاف کر کے بیان کر دیا ہے۔ ان کے لیے اپنے رب کے ہاں سلامتی کا گھر ہے، اور وہ ان کے اعمال کے سبب ان کا مددگار ہے۔
اور جس دن ان سب کو جمع کرے گا، جنوں کی جماعت سے فرمائے گا کہ تم نے آدمیوں سے بہت سے اپنے تابع کر لیے تھے، اور آدمیوں میں سے جو جنوں کے دوست تھے کہیں گے اے رب ہمارے، ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے سے کام نکالا اور ہم اپنی اس میعاد کو آ پہنچے جو تو نے ہمارے واسطے مقرر کی تھی۔ فرمائے گا تم سب کا ٹھکانہ آگ ہے، اس میں ہمیشہ رہو گے۔ اس سے صرف وہی بچیں گے جنہیں اللہ بچائے گا، بے شک تیرا رب حکمت والا، جاننے والا ہے۔